والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کی امت کے حالات اللہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں. کیسا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو سمجھانا اور رد عمل کیا آیا لوگوں کی طرف سے جو مخالفین جماعت تھی. تو پوری تفصیل کے ساتھ پورے قرآن میں جتنا تفصیل سے اس جگہ بیان کیا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو، اس سے پہلے اور کہیں بیان نہیں کیا. وہاں اجمال ہے، یا تقریباً کوئی 2-2.5 رکوع ہیں جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، 4 نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے جو مخالفین لوگ تھے ان کی طرف سے نبوت پر 4 اشکالات ہیں. اس جگہ کے اندر اس پہلے رکوع میں ان 4 اشکالات کا جواب دیا گیا ہے. آغاز نبی کا یہاں سے ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف. نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے. ارسلنا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، یعنی نبی اللہ کی طرف سے آتا ہے. نبی منتخب شدہ ہوتا ہے، ان کو چنا ہوا ہوتا ہے. یہ اجتبائی لوگ ہوتے ہیں، استفائی لوگ ہوتے ہیں، ارتقائی لوگ نہیں ہوتے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کو چن لیا ہوتا ہے. یہ اپنی محنت سے نبی نہیں بنتے، بس چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. بے شک اس دور کے اندر ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہوتا، تقوی طہارت کے لحاظ سے، خشیت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے. لیکن یہ احباب اپنے تقوی طہارت، علم و خشیت کے لحاظ سے نبی نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ لوگ ہوتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا نوح کو. کہاں؟ ان کی قوم کی طرف. یہ جی پہلے پیغمبر ہیں تشریعی. اس سے پہلے نوح جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کو زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت نے احکام بتائے تھے. یوں زندگی گزرتی ہے، یوں کھاتے ہیں، یوں رہتے ہیں، یوں سوتے ہیں. اپنی پیداوار کو، اپنی نمو کو، اپنی اس کو اولاد کو بڑھاؤ، بس یہ کام تھا آدم علیہ السلام کا. اور ایک ترتیب پہ رکھو، بس توحید کے قائل ہو. نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی رسول ہیں جن کو شریعت اللہ نے عطا فرمائی کہ اس ترتیب پہ چلنا ہے. میں نے عرض کیا جس طرح انسان بڑا ہوتا رہتا ہے ساتھ اس کی ضروریات بھی بڑھتی رہتی ہیں. بچہ ہے صرف دودھ پہ کفایت کرے گا، دودھ بھی اتنا نہیں کہ بڑا آدمی جتنا دودھ پیتا ہے، 2 گھونٹ اس کے لیے بہت زیادہ ہے. اس سے بھی کم شروع کے بچے تو پیتے ہیں، قطروں پہ ہوتے ہیں وہ تو. لیکن یوں بڑا ہوتا رہے گا. اب 2 گھونٹ گیا، 2 تندور کی روٹیوں سے بھی بعض احباب ایسے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، خوب کھاتے رہے. چلو منع نہیں ہے اسلام میں کھانا، خوب کھائے لیکن نفس سے کام بھی لے. تو خیر جی، جو انسان بڑا ہوا اس کی ضروریات بڑی ہوتی رہی. ایسے میرے بھائیو شریعت تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی 1-2 قطرے پلانے ان کو دودھ کے، ابتدا تھی شریعت کی. نوح علیہ السلام اور آگے بڑھا، چلتے رہے. اب تکمیل ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. اب کوئی شریعت نہیں آئے گی، پورا لباس پہنا دیا گیا شریعت کو. اب اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، یہی قد و قاد رہے گا، یہی لباس کا سائز رہے گا. اب کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر گویا محل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں مثال دی ہے کہ نبوت ایک کا محل ہے. نبوت کو تشبیہ دی ہے محل سے. میں اس نبوت کی آخری اینٹ ہوں اس محل کی، بس اس کے اوپر آخری اینٹ رکھ دی گئی ہے. اب یہ محل تعمیر ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی شد و بدل نہیں ہے، کوئی افراد تفریط نہیں ہے.
کسی قسم کی کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلے تشریعی نبی آئے، رسول آئے ان کی قوم کی طرف۔ حضرت کو جو مقابلہ کرنا پڑا، ان کی قوم کے پاس جو نقشہ تھا وہ طاقت بھی تھی اور اکثریت بھی تھی۔ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت فرمائی تھی، ہمارے جد امجد نے، اور ان کے درمیان کے جو بعد کے لوگ آئے ہیں، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور دیگر نبی جو آئے ہیں، وہ رسول نہیں آئے ہیں، نبی آئے ہیں بیچ میں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ بھلا کرے آدم علیہ السلام کے درمیان میں 2 سے 4 اور وہ بھی زیادہ نہیں ہے، کیا نام ہے، وہ آئے ہیں، نبی آئے ہیں، رسول نہیں آئے ہیں۔ رسول یہ پہلے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے جو محنت کی ہوئی تھی وہ محنت خالص توحید کی تھی، بس توحید اپنے آپ کو دکھلاؤ، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جب نبی گیا تو شکلیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، توحید کی شکل کسی اور پیمانے پہ آنے لگ گئی، لوگ کسی اور چیز کا نام توحید رکھ لیا۔ اب ضرورت پڑی نبی کی، بھیجا رسول، اور اب اکثریت ایک ہی مذہب کی ہے۔ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو کسی اور شکل کے اندر مانتے ہیں۔ جو حقیقت اسلام کی عقائد ہیں وہ نہیں ہے، کوئی اور شکل ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے کی۔ عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت کی شکل بالکل الگ ہے، منحرف ہوئی ہوئی ہے، حق سے پھیری ہوئی ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تو اکثریت بھی تھی، طاقت بھی تھی۔ حضرت جتنی بڑی عمر ان کی ہے، اس سے بڑی عمر کسی رسول اور کسی نبی کی نہیں ہے۔ 1100 سال گزارے ہیں، کتنے؟ 1100 سال، 11 صدیاں، کتنی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمارے جو بلوچستان ہیں، میں آپ کو تھوڑا اشارہ کرتا ہوں پھر آپ کا دیکھتا ہوں کہاں تک پہنچتے ہو، کس اپنے دیش کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ مکران جگہ کا نام سنا ہے؟ بلوچستان میں کوئی ہے جی؟ 44 ہجری کے اندر صحابہ یہاں آئے، کسی میں؟ 44 ہجری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے 11 ہجری کے اندر، کتنے سالوں کے بعد؟ 32 سال کے بعد۔ گویا 32 سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بلوچستان میں تھے۔ مکران کون سی جگہ کا نام ہے؟ بلوچستان کا علاقہ ہے۔ اور یہاں قضا اور یہاں فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 44 ہجری میں صحابہ کی منشا پر ہوا کرتے تھے، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق۔ کون سے دور میں؟ 44 میں۔ آگے چلیے 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 1933 کے اندر، نہ غلط کہہ دیا، 1936 کے اندر بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا ہے۔ 1936 میں، نہ 36 میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1936 میں پاکستان کا حصہ بنا ہے، اور 47 میں پاکستان آزاد ہوا نا، پھر یہ پورا رقبہ شمار ہو گیا پاکستان کا، ورنہ بلوچستان ایک الگ جگہ تھی۔ بلوچستان کا تعلق افغانستان سے تھا، ہندوستان سے نہیں تھا۔ وہی کہہ رہا ہوں۔ 1669 عیسوی کے اندر یہ جو حضرت نے کلات اسٹیٹ کی بات کی نا، خان آف کلات، یہ شروع ہوئے کون سے؟ 1669، 1769، 1869، 1969، 2020، 300 ساڑھے 300 سال پہلے۔ پہلے بندے کا نام بتا سکتے ہو کون تھا؟ خان آف کلات پہلا کون تھا؟ بولو نا، ارے پاکستان کی تاریخ اس پہ لیتے ہو، میر احمد یار خان، ایسے تھوڑی ہے میر احمد یار خان، اور بولو میر احمد خان یار خان، ہاں اشرف، بہت سے نام ہے دنیا میں، لیتے رہو کوئی تو ہوگا، فلان ڈینگ، خدا داد کے نام سے کوئی نام بنتا ہے؟ بولو، میرے ذہن سے خود بھولا ہوا ہے۔ یہ بندہ رہا ہے صرف 4 سال، کتنے سال؟ 1969 سے 1973 تک۔ خدا ذہن میں آ رہی ہے بات، زبان پہ نہیں آ رہی ہے، نام ذہن میں آ رہا ہے۔ خیر اگر آیا تو موضوع بھی بتاؤں گا، میں آپ کو خالی یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اس کا خالی وہ سنا رہا ہوں۔ ہیں کون خان؟ نہیں، بات کا بندہ ہے، بات کا بندہ ہے۔ خدا ذات تو ایک نام ہو گیا نا، اس کا الگ سا اچھا نام آئے گا انشاءاللہ، ذہن میں آ جائے گا اللہ نے خیر کی۔ اس بندے نے یہی کام کیا جو صحابہ 44 ہجری کے اندر کیا نام ہے، اس بلوچستان کے اندر حضور قرآن اور حدیث کے مطابق جو فیصلوں کو چھوڑ کے گئے۔ آج کے بعد جو آئین بنے گا بلوچستان کا وہ کس ترتیب پر ہوگا؟ قرآن اور حدیث۔ اس بندے نے آ کر ہو بہو یہی کام کیا 1969 کے اندر، کہ یہاں کے آئین ہوں گے ہو بہو قرآن اور حدیث کے مطابق۔
یہاں تک قبائل کو سمجھایا اس نے کہ لباس بھی ہو بہو سنت کے مطابق ہوگا. مرد اگر پگڑی کے بغیر نکلے گا، ٹوپی تو دور کی بات ہے، پگڑی کے بغیر نکلے گا اس کو سزا ہوئے گی، اور ٹھیک ٹھاک قسم کی سزا ہوئے گی. ٹوپی نہیں، پگڑی. خیر درمیان میں پھر لوگ آئے جو انگریز کے حامی بھی تھے. 1933 سے 1936 تک دوبارہ ایک بندہ آیا اور یہی نام تھا اس کا جو اس کا پہلے تھا، اور اس نے بھی اسی آئین کو دوبارہ جاری کیا. کس کو؟ درمیان میں جو لوگ آئے نا، اب میں اس کو سمجھیے گا، اب میں آپ کو اس کا آیت کی طرف آ رہا ہوں. جب درمیان کا جو لوگ آئے ہیں، جو ملوث مخلوط شدہ لوگ تھے، دنیا سے متاثر، دنیا کی یہاں ثقافتوں سے، یہاں کی روایات سے متاثر، یہ لوگ آڑ بنتے ہیں. یہ لوگ دین نہیں آنے دیتے. عام لوگ آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو سادہ ذہن ہوتے ہیں، خالی ذہن لوگ، کیونکہ وہ غریب لوگ ایک ہوس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں جو ان کو پلیٹ فارم دیا ہوتا ہے. جب بتانے والا آ کے سمجھاتا ہے حقیقت یہ ہے، وہ چھوڑنے کو فوراً تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ ہوتے ہیں غریب لوگ. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو آگے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ امیر لوگ ہیں، اس زمانے کے عقلاء کہہ لو یا اس زمانے کے پڑھا لکھا طبقہ کہہ لو، یہ آڑ بنتے ہیں. ہر نبی کا دور اسی کشمکش میں آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چونکہ قریب تر ہے، اور اس کے بارے میں آپ لوگ تھوڑا جانتے بھی ہو، باقی نبیوں کے بارے میں تعلیم نہیں ہے، اس سے اس چیز کو دیکھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب سے جو غریب طبقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بیٹھا ہوا تھا سب سے پہلے. امیر طبقہ نہیں تھا. امیر طبقہ بہت دیر سے آیا ہے. اس بات کو نبوت کی نشانی بنا دی گئی کہ نبی پر پہلے ایمان والے اکثریت جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ غربا لوگ ہوں گے. اور یہی سوال ہرقل روم نے کیا تھا. ابو سفیان جب گئے تھے روم، اس ٹائم پر یہ مسلمان نہیں تھے، تو اس نے کہا سنا ہے کوئی محمد نامی نبی مبعوث ہوا ہے. ابو سفیان اس ٹائم مسلمان نہیں ہے، کہا ہاں، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. اس نے جو نبوت کی نشانی کے لیے پتا کیا نا کہ اگر یہ نشانی نکلتی ہے تو یہ حقیقت نبی ہوگا. اس نے یہ سوال کیا، اس کے غربا مسلمان ہو رہے ہیں یا امیر لوگ بات مان رہے ہیں؟ کہا جی غریب لوگ. کا نبی ہے وقت کا، یہ نشانی ہے. کیا ہے؟ غریب لوگ جو مان رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ نشانی ہے کہ یہ وقت کا نبی ہوگا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جتنے نبی گزرے تھے، انہوں نے جو ایک محنت کی تھی، اب دو جماعتیں بن چکی تھی. ایک وہ لوگ تھے تو جو نبی پر ایمان لا کر دوبارہ اپنے مضافات میں، بادیات میں جا کر اسی ترتیب پہ زندگی، ان کو نہیں معلوم پیچھے کیا ہوتا ہے. اور ایک وہ جماعت بنی تھی جو نبیوں کے آگے پیچھے پھرتے تھے. نبی چلا گیا، اب یہ لوگ جو تھے یہ اب دو نمبری کی ترتیب پر آ گئے. نبی کی ترتیب سے ہٹے. ان کے ہٹنے سے جو دائیں بائیں کے جتنے ارد و گوار کے لوگ تھے سب کے سب وہ ہٹ گئے. اب یہی لوگ آڑ بنتے تھے. اگلے نبی جب آیا کرتا تھا وہ یہی لوگ اس نبی پر ایمان وجہ چودہٹ جاتی تھی، اس بنیاد پر ایمان لانے نہیں دیتے تھے. نوح علیہ السلام کو سب سے پہلا جو سامنا کرنا پڑا اسی نقشے کا سامنا کرنا پڑا کہ جو بازار حمایتی لوگ تھے، وہ حمایتی لوگ سامنے تو حمایتی ہیں، پیچھے حمایتی نہیں ہے، منافقین پیچھے حمایتی نہیں. تو خیر جی، نوح علیہ السلام کو اکثریت و طاقت کا سامنا کرنا پڑا. جاہل قوم تھی. حضرت کی نبوت پر 4 سوالات انہوں نے اٹھائے. خیر پہلے تو توحید بیان کی. نوح علیہ السلام نے جو پیغام تھا نوح علیہ السلام کا اللہ نے ان کو ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، اور ہر نبی کی طرح اس نبی نے بھی، اس رسول نے بھی یہی دعوت دی. انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں میں سے ایک کھلا ڈرانے والا ہوں. تمہیں میں سے ہوں، میں الگ نہیں ہوں. کوئی میں اوپر سے آئی ہوئی مخلوق فرشتے کی شکل میں نہیں ہوں، نہ میں جن کی شکل کے اندر ہوں. میں تم میں کھیلا کودا بڑا ہوا، تم طرح کا انسان ہوں. تمہاری طرح کی ضروریات میرے ساتھ لگی ہیں، جیسے تم بشر ویسے میں بشر. اور میں ابھی تمہیں میں سے اللہ رب العزت کے حکم سے تم کو ڈرا رہا ہوں. کس چیز سے؟ ایک دردناک عذاب سے. فوراً اشکال ہوتا تھا یہ کیسے ہے؟ ہم میں اٹھا بیٹھا، کھیلا کودا، کھایا پیا، اور یہ اب ہم میں سے ہو کر نبی بن گیا. جو غائب ہے وہ چھپا دیا. اس کو اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے. وہ غائب کیا ہے وہ آگے آئے گا. اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی نہ ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. عادی تو یاد رکھ، شارب الخمر کا عابد الوثن، عادی شراب کا پینے والا بتوں کی عبادت کرنے والا ہے. آپ اسلام نے فرمایا شراب کا پینے والا بتو. شراب کدھر ہے فعل، بت کدھر ہے فعل؟ دونوں کیا چیزیں؟ الگ الگ چیزیں. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، یہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں. کہا یا رسول اللہ، قرآن جگہ جگہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. قرآن اللہ کا ہے تو گویا اللہ جھنجھوڑ رہے. تم نے شرک کر لیا. تم نے آگے سے ہلکا پھلکا معاملہ آگے پیچھے ہوتا ہے، فوراً شرک پہ بات آ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ ہم نے نہیں کیا شرک.
اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حدیث پڑھی، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ادی اللہ کا مطلب یہ ہے، شراب کا پینے والا کس کی بات کرنے والا ہے؟ گویا من کی مانی، گویا من ہی کو رب بنایا، یہ ہے مطلب۔ کس کی مانی؟ من کی مانی، طبیعت کی مانی، طبیعت ہی تیری رب ہے، اللہ تیرا رب نہیں ہے۔ طبیعت کی مانی، طبیعت کی رب۔ وہ آئے ایک صاحب تھے، 30 سال تک اصلاحی تعلق رہا، تو 30 سال گزر گئے، فرمایا حضرت خلافت دے رہے، 30 سال ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، کہا اگر تو ایک قدم بھی خلق سے خالق کی طرف جاتا تو دے دیتا، ایک قدم بھی، تو 30 سال میں ایک قدم بھی نہیں گیا، تو ادھر ہی کھڑا ہے۔ تو کہاں کھڑا ہے؟ شیخ دل کا میلان اصل چیز ہے، ظاہری ذکر و عبادت اصل نہیں ہے، اصل کیا چیز ہے؟ دل کا میلان ہو جاوے، دل ولی اللہ بن جاوے، دل کیا بن جاوے؟ دل ولی اللہ۔ خیر جی، فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، تم سرے سے عبادت تو کر رہے ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو متقی کہتے تھے، اپنے دور کی توحید کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، ہم توحید والے ہیں۔ کہا نہیں، من مانی توحید نہیں مانتے اللہ تو شرک خفی شرک جلی دونوں سے پاک ہیں، ایسی توحید چاہیے ہمیں۔ تم میں شرک خفی کی بھی آمیزش نہیں ہو، تم میں شرک جلی کی بھی آمیزش نہ ہو۔ تو کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ سنیے جی، ایک صاحب تھے، نام ان کا بھی ذہن سے نکل گیا، میرے شیخ تھے، اللہ کے پاس پہنچے، کہا کیا لایا؟ کہا یا اللہ کچھ نہیں ہے میرے پاس سوائے توحید کے، سوائے۔ شیخ پوری دنیا کا ستون توحید ہے، اسلام کا، ایمان کا ستون توحید ہے، اس کو نکال تو ختم ہو گیا معاملہ، کچھ بھی نہیں ہے پیچھے۔ کہا کیا لائے؟ کہا توحید لایا۔ پیش کر کہ یا اللہ 70 سال تیرے علاوہ نگاہ کہیں نہیں گئی، 70 سال صرف ہر حال ہر گھڑی کے اندر تجھ کو یاد کیا ہے، کوئی مسئلہ آیا ہے تو میرے سامنے تھا، تو یہ ہے میری توحید۔ اللہ فرما رہے جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یاد کر میں کروا دیتا ہوں۔ وہ ایک دن آیا تھا، تیرے پیٹ پہ درد ہوا تھا، فوراً زبان سے کہا تھا کھٹا دودھ پیا ہے، یاد آیا؟ ہاں، بس یہ تیری توحید۔ بھیا 70 سال کی توحید کو ایک سیکنڈ کے لیے جدائی ہوئی ہے، کہا نا 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 نا، ابھی تک کامل نہیں ہے تو، ایک سیکنڈ کے لیے 70 سال کی توحید لایا تھا۔ تو اصل دل کا ماننا ہے، دل کا مسلمان، ہر جگہ نگاہ کیا جاوے؟ اللہ نے کیا ہے، اللہ موصر ہے، اللہ ہی مصرف ہے، اللہ ہی تصرف کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مان کے آئیو، زبانی بھی فعلی بھی، تیری حرکات سے پتہ چلے تو کسی کا غلام ہے، ایسا کریو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اگر تم اللہ کو نہیں مانتے اور توحید کی ترتیب پہ نہیں چلتے تو یاد رکھو مجھے ڈر ہے تم پر ایک دردناک دن کی عذاب کا، قیامت کا دن، دردناک دن، یوم علیم کہا، دردناک دن کی عذاب کا ڈر ہے اگر تم توحید پہ نہیں چلو گے۔ اب جی کچھ قوم نے حضرت کی دعوت پر 4 اشکالات اٹھائے، نبوت پر 4 اشکالات اٹھائے۔ پہلا جی، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ایک جماعت نے جو کہ ان کے متکلم تھے، ہر ایک تھوڑی 100 آدمی ماننے والے ہیں، 100 آدمیوں کی جماعتیں سارے متکلم ہوتے ہیں، 2 آدمی ہوتے ہیں جن کو سفیر کا نام دیا جاتا ہے، یہ سفراء ہیں جی، ہیں زبان سب کی، لیکن ان کی تکلم کرنے کے لیے یہ آئے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک جماعت نے آ کر کہا، اللہ فرما رہے وہ جماعت وہ ہے جنہوں نے کفر کیا ہوا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم سے تھے۔ پہلا سوال، بچکانہ سوال، بیوقوفوں کا، ما نراک الا بشرا مثلنا، جس کو مادیت کی بو لگتی ہے نا میرے محترم ساتھیو، وہ ہر جگہ مادہ ڈھونڈتا ہے، اور جس کو روحانیت کی خوشبو لگتی ہے وہ ہر جگہ روحانیت تلاش کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تقسیم کیا ہے؟ جو جس جگہ جو تلاش کرو گے اللہ وہی چیز عطا فرما دے گا۔ یہ تھے مادی لوگ، مادیت کی بو تھی ان کے اندر، انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق مادیت والا سوال کر دیا۔ کیا؟ ہم تو آپ کو اپنی طرح کا ایک انسان دیکھ رہے ہیں، آپ نبی کیوں کر ہو سکتے ہو اور کیسے ہو سکتے ہو؟ ان کے خیال میں نبی کوئی اور ہوتا ہے، کوئی فرشتہ ہوتا ہے، کوئی اور مخلوق ہوتی ہے، نبی انسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اچھا جی نبی ہیں تو ابھی ہم اگلی بات کرتے ہیں آپ سے، وما نراک قد تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، آپ جو نبی ہوئے آپ کی اتباع کرنے والے ہم میں سب سے ہیچ لوگ ہیں، غریب لوگ۔ ایک ان کے اندر نقص، اراذلنا، اراذل کہتے ہیں سب سے حقیر آدمی کو، فقیر، غریب۔ دوسرا بادی الرأی،
ان کی عقل بھی کچھ نہیں ہے، وہ بے عقل لوگ ہیں، یعنی جس نے آپ کی اتباع کر لی وہ بے عقل ہے۔ تو یہ دو عیب ہیں ان کے اندر، ایک غریب ہیں، دوسرے بے عقل ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کی اتباع کی، ہم جیسے عقلاء نے تو آج تک آپ کی اتباع نہیں کی ہے، ہم جو جاہل علماء ہیں اور فلاں عاقل لوگ ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، تیسرا سوال، کوئی فضیلت بھی نہیں ہے تم کو ہم پر، ایک عام سی ہو، ہاں بادشاہ ہوتے فضیلت ہو جاتی، مالدار ہوتے فضیلت ہو، غریب آدمی ہے ہم سے، بل نظنکم کاذبین، لہٰذا یہ تین بنیادی اشکالات پر ہم آپ کو جھوٹا شمار کرتے ہیں، آپ جھوٹے ہو، آپ نبی نہیں۔ پہلا سوال، آپ انسان، دوسرا سوال آپ کے جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہیں، تیسرا سوال غریب بھی وہ ہیں جو کہ بالکل جاہل ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، اور چوتھی بات اگر کہہ لو تو وہ یہ ہے کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لہذا چار نقص ہونے کی بنیاد پر آپ کا دعویٰ ٹوٹ گیا، آپ نبی نہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب قرآن نے دیا، قال، نبی جی فرمائیے، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، دیکھو تم مجھے بتلاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، تم مجھ کو کہہ رہے ہو کہ میں انسان ہوں، میری کوئی فضیلت نہیں ہے تم پر، شاید کوئی ایسی فضیلت ہوتی ہو جو میری رب کی طرف سے ہو، لیکن وہ فضیلت مخفی ہو، چھپی ہوئی ہو، اور تمہیں وہ پتہ نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مادے والے ہمیشہ ماجد کو دیکھتے ہیں، جو چیز سامنے نظر آئے گی اس کو مانیں گے، جو بات پیچھے ہے اس کو ماننے کو تیار ہے۔ نبی کے پیچھے اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا، نبی کو اللہ نے جو ایک مخفی چیز دی ہوئی ہے وہ نبوت ہے، جو نبی کے جسم سے چھلک رہی ہے، معجزات کی شکل میں، اعمال کی شکل میں، روحانیت کی شکل کے اندر، آنکھوں والوں کو دکھائی دے گا، بغیر آنکھیں والے کو تھوڑی دکھائی دے گا۔ تو کیا پتا تمہیں کہ شاید کوئی اللہ نے میرے کو اگر کوئی ایسی چیز دی ہوئی ہو، ایسی ایک دلیل ہو میرے پاس جو میرے رب کی طرف سے ہو، وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِي، اور اللہ نے اپنے پاس سے مجھ کو ایک رحمت بھی دی ہوئی ہے، اور رحمت نبوت ہے، نبوت بنائی ہوئی ہے۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، جو چیز تمہاری آنکھوں سے اوجھل کر دی گئی ہے۔ اب جبرائیل جب اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا تو کسی کو نظر تھوڑی آتا تھا، یہ چیز تم سے اوجھل کر دی گئی ہے۔ ہم زبردستی کے دین والے نہیں ہیں، أَنُلْزِمُكُمُوهَا، کہ ہم زبردستی تم کو مجبور کر دیں اس دین پر لانے پہ، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور اس دین سے تم بیزار ہو، تمہیں پسند نہیں ہے یہ دین، ہم زبردستی یہ دین لاویں، کبھی بھی نہیں ایسا ہوئے گا۔ تم نے دین لانا ہے تو خوشی سے دین لاؤ، سختی سے کوئی تمہیں دیندار نہیں بنائے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، پوری آیت کی دو جملوں کے اندر تشریح کروں، وہ یوں ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ جواب یہ دیا گیا کہ فرشتے آتے تو زبردستی دین لاتے، اور انسان کی شکل میں جو نبی آیا ہے وہ زبردستی دین نہیں لایا۔ کیسے؟ فرشتے نے جب آنا تھا تو یا تو وہ انسانی شکل میں آتا فرشتہ، یا تو اپنی شکل میں آتا۔ اگر انسانی شکل میں آتا تو مجھے کیا پتا وہ فرشتہ یا انسان ہے؟ یہ ہو سکتا ہے فرشتہ بیٹھا ہو، پتہ ہے؟ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے جبرائیل امین، کسی کو نہیں معلوم، وہ بیٹھے ہوئے ہو تو یہ سمجھتے تھے دحیہ کلبی بیٹھا ہوا ہے، بعد میں پتہ چلا وہ یہ تو جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر تو تمہارا اشکال تو وہیں کا وہیں رہ گیا کہ یہ تو انسان ہے، تمہیں پتہ نہیں چلنا تھا، تو مجبوراً تمہیں تسلی دینے کے لیے فرشتے کو فرشتی شکل میں آنا چاہیے تھا، اور جب فرشتہ فرشتے کی شکل میں آئے گا تو اس کے قریب کون آئے گا؟ آ سکتا ہے کوئی قریب؟ جبرائیل امین کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جگر رکھنے والا یہ ہستی وہ بے ہوش ہو گئے، تو تمہارے اور مجھ میں دم ہے کہ فرشتے کے قریب آئیں گے حضرت نماز سکھلا دیں؟ اچھا جی، جب نماز سیکھے گا، سکھائے گا وہ فرشتہ، تو زبان کون سی ہوئے گی؟ انسانوں کی زبان ہوئے گی، تو پھر وہ تو بشر ہو گیا، اشکال وہیں کھڑا رہ گیا۔ ضرور فرشتہ اپنی زبان میں بات کرے گا، تو اس کی زبان کے لیے پھر ایک اور فرشتے کو لانا پڑے گا، کیونکہ اس کی زبان تو تمہیں سمجھ میں نہیں آنی۔ تو یہ سارا کا سارا، اچھا جی، تیسرا سوال جو آیت کے ساتھ مل رہا ہے، جب تم نبی کی اس کی نہیں مان رہے تو یہ تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، اور اگر تم جب فرشتے کی نہیں مانو گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہارے دان توڑ دے گا سارے کے سارے۔ تو بتلاؤ ابھی صحیح، زبردستی کا ایمان لانا پسند ہے یا پیار محبت والا لانا پسند ہے؟ نبی پیار محبت سے لائے گا، فرشتہ ڈنڈے کے زور سے تمہیں مسلمان کرے گا، اور قرآن کا اصول یہ ہے، اللہ کا اصول یہ ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو مسلمان نہیں کریں گے۔ پیار محبت سے ہوئیں گے تو ہوئیں گے، نہیں ہوئیں گے تو نہیں ہوئیں گے۔ اگر ڈنڈے کے زور پہ کرنا ہو تو اللہ کو نبی بھیجنے کی تھوڑی ضرورت ہے، ایک سیکنڈ میں سارے مسلمان ہو جائیں، ساری کی ساری لوگ۔ تو معلوم ہوا تمہارا سوال بالکل فضول ہے کہ نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے، نبی کو بشر ہونا چاہیے۔ ہم اس سے آگے کی کہتے ہیں،
بعض بشر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہماری اس امت میں چل نہیں سکتی تھی، وجہ بولو؟ اس شریعت میں ایک چیز کی کمی تھی، وہ ازدواجی زندگی کا دین گھر میں موجود نہیں تھا، شادی نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ شادی نہیں تھی۔ یہاں 11 کروائی ہیں۔ کتنی کروائی ہیں؟ 11، تاکہ امت تک دین پہنچے۔ سمجھ میں آئی ہے بات جی؟ نبی کی زندگی قابل عمل ہوتی ہے، نمونہ معیار ہوتی ہے۔ فرشتے کی تو کوئی زندگی نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی نماز روزہ زکوٰۃ ہماری طرح تھوڑی اس کے اوپر فرض ہے، تو تمہیں نمونہ کہاں سے ملے گا؟ فرشتہ شہوت سے پاک ہے، وہ شادی نہیں کرے گا، تمہیں گھر کا دین کہاں سے ملے گا؟ فرشتہ کھانے سے پاک ہے، تجھے کھانے کا دین کہاں سے ملے گا کہ حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے؟ فرشتہ معاملات سے پاک ہے، تجھ کو معاملات میں دین کہاں سے ملے گا؟ پتہ چلا تمہارا سوال ہے بالکل فضول ہے۔ اگلی بات جو تم نے کی، وَيَقُولُ، ان سے کہو لا اسألکم علیہ مالا، نبی کسی مال کے پیچھے نہیں ہوتا ہے، میں تم سے اسلام لانے کے بدلے مال تھوڑی چاہ رہا ہوں، نہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، ان اجری الا علی اللہ، وہ اللہ مجھے دیں گے۔ تم نے جو اگلی بات کی ہے کہ غریب غربا لوگوں نے اتباع کی ہوئی ہے، اور یہ لوگ ذہن کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہیں، یعنی کم عقل ہیں، تو مہربانی کرو، یہ برابری ہو رہی ہے، صفوں میں اکٹھا کرا ہونا پڑے گا، امیر لوگ بھی مسلمان ہوں گے تو غریب کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، کہیں مجالس میں اکٹھے بیٹھنا پڑے گا تو امیروں کی شان کے اندر فرق آ جائے گا، لہٰذا ان غریبوں کو نکالو اپنے پاس سے۔ فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، میں نہیں نکالتا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں، انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے قریب جا کے ملاقات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ یوں ہی ہوا معاملہ، جو شان نزول بنا سورہ عبس کا، عبس و تولا کا، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہیں، نبینا صحابی ہیں، پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا محفل چل رہی ہے، ابو جہل فلاں 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 پورا لشکر بیٹھا ہوا ہے کفار کا، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ بڑے پیار محبت سے، سنجیدگی اور توجہ سے ان کو اسلام کی دعوت اور خوبیاں بیان کر رہے ہیں، یہ لوگ سن بھی رہے ہیں۔ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے، میں نے کہا وہ نابینا تھے، ان کو نہیں معلوم کہ کون بیٹھے ہیں کون نہیں بیٹھے، وہ سمجھی صحابہ کے ساتھ آپ اسلام، اور آ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کرنے کے بعد فرما دیا یا نبی اللہ علمنی ما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو کچھ سکھلایا ہے، تعلیمات دی، آپ مجھے بھی دو۔ آپ علیہ السلام نے اعراض کر لیا، چہرہ دوسری طرف کر لیا، 3 دفعہ صحابی نے یہ بات کی، آپ علیہ السلام چہرہ اس طرف صحابی کی طرف نہیں موڑا۔ دوسرے صحابی نے ان کو، کیونکہ نابینا تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا محفل چل رہی ہے، ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ دوسری ٹائم پہ آ جانا، اس ٹائم پہ مصروف ہے۔ قرآن اتر گیا، عبس و تولا، نبی جی آپ تو شروع ہو گئے اور آپ نے منہ پھیر لیا، کس سے؟ وہ ایک نابینا آیا تھا، ان جاءہ الاعمی، جب ایک اندھا آیا، اندھے سے مراد عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ دین سیکھنے آیا تھا، آپ نے اسے اعراض کر لیا۔ ان لوگوں کے پیچھے جو کہ کبھی بھی آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے، میں تمہیں آگے کی بات سنا دوں، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی اسلام کے پاس حکمت تھی، ایسے تھوڑی تھا کہ ایسے اعراض کر لیا، اپنا بندہ ہے، گھر کا بندہ ہے، یہ تو گھر کے بندے نہیں ہیں، یہ تو آج خوش قسمتی سے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر پتہ نہیں آئے نہ آئے، اس کو میں دوبارہ بلا لوں۔ یا آپ سبق سکھانا چاہ رہے تھے، تعلیم دینا چاہ رہے تھے کہ جب کوئی محفل لگی ہوئی ہو تو آ کے شیخ کھانا کھانے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے، سمجھو، سیکھو دین، عادتیں چھوڑو اپنی، آدھی بنے ہوئے اپنی طرف سے صوفی ہیں، سلام کر رہے ہیں، مکروہ کام کیا، گناہگار ہوا تو، مسجد میں سلام کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی ذکر میں لگا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سب کاموں کو کہا چھوڑ دے، تو میں آیا ہوں حضرت اعلیٰ، سلام کیا، جواب دینا تجھ پہ واجب ہو گیا۔ کیوں؟ ذکر کرنا واجب تھوڑی ہے، اس ٹائم پہ ذکر کرنا واجب ہے؟ نہیں۔ نفل پڑھنا واجب ہے؟ نہیں۔ درود پڑھنا واجب ہے؟ نہیں۔ جب اس نے سلام کہا تو سلام کا جواب دینا حقوق ہے، واجب ہے، تو کویا تو ذکر چھوڑ، فوراً میرے سلام کا جواب دے؟ نہیں بھائی، ہم نے اپنے بڑوں کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب مجلس کے اندر چھینک آتی تھی تو الحمدللہ بھی آہستہ آواز میں کہتے تھے، کیوں؟ کسی کے اوپر یرحمک اللہ کہنا واجب نہ ہو جائے، کسی کو مسئلہ معلوم ہے وہ کہہ دے گا یرحمک اللہ، جس کو غریب کو یرحمک اللہ کہنا نہیں آتا، واجب تو اس پر بھی ہو گیا، گناہگار ہو گیا آپ کی وجہ سے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات جی؟ تو آپ اسلام یہ تعلیم دینا چاہ رہے تھے کہ جب مجمع بیٹھا ہوا ہو اور آ کے کیا نہ کرو۔ اچھا، یہی مجلس کے آداب میں بھی ہیں، کوئی مجلس لگی ہے، خواہی دنیاوی کام کی، دین تو دور کی بات ہے، دنیاوی کام کی، وہاں جا کے سلام نہ کرے، چپ کر کے بیٹھ گئے، ہاں موقع محل ہو، کوئی آپ کی طرف متوجہ ہوئے پھر جا کے سلام کرے، آتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب اس کو چپ ہونا پڑے گا، اس سلام کا جواب دینا پڑے گا، یہ آداب میں سیکھے جی۔ 2 بندے کہیں لگے ہوں، میں آ سکتا ہوں بیچ میں، آ تو گیا ہے،
اور آ کیا سکتا ہوں، ساڑیاں پہن کے آئے گا تو؟ آ گیا بھائی، پیچھے انتظار کرے کہ وہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کے ساتھ، کوئی غراض کی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، حضرت میں ایک بیچ میں مسئلہ پوچھ لوں اگر آپ ناراض نہیں ہو؟ ابھی کیا ناراض نہیں ہو تو کیا کام؟ نہیں سمجھ میں آئیے بھیا؟ ہمارے استاد جی اچھی مثال دیا فرماتے تھے، کہتے تھے دریا آنے سے پہلے کپڑے مت اتارا کرو، جب دریا آئے نا پھر کپڑے اتارا کرو۔ نہیں سمجھے؟ یہ سارے آداب ہیں، یہ دین ہے، دین کا خلاصہ ہے، کریم ہے دین کی میرے بھائیوں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ، ذکر و اذکار زیادہ نہیں ہے صحابہ کے، اچھی بتاؤں میں، جس طرح ابھی ضربیں لگ رہی ہیں ذکر کی فلان کی، صحابہ کو ضرورت ہی نہیں تھی ان ضربیں لگانے کی، ان کے سامنے نور کے کرشمہ اور سرچشمہ بیٹھے ہوئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ضرورت نہیں تھی، ساری کی سارے معاملات اور معیشت بھری ہوئی ہے صحابہ کی، یہ ہے دین ان کا، کسی سے تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، مجلس کے آداب، محفل کے آداب، گھر میں بیٹھنا اوپر، بس اپنی جان سے کسی نہ کیا بات یاد آ گئی۔ آج ہم حضرت والا کے پاس گئے تھے، انہوں نے ایک ملفوظ پڑھا، کیسے بڑے لوگوں کی شیخ زندگی تھی۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعزاز صاحب، نفت العرب ہمارے پڑھائی جاتی ہے کتاب مدرسے کے اندر، ان کے مصنف ہے وہ، اور کچھ اور احباب۔ یہ شیخ اس دور کے بڑے لوگ ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ یہ احباب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ سے ملنے کے لیے تھانہ باون تشریف لے کر گئے، تو حضرت فرماتے ہیں رات کے وقت کے اندر گاڑی تھانہ باون کے اسٹیشن پہ پہنچی۔ شیخ پرانا دور تھا، غریب غربت کا دور تھا، ٹانگوں والا، گدا گاڑیوں والا، خیر اس طرح کا تھوڑی پروٹوکول تھا کہ 2 دن سے پورا علاقہ بند ہوا ہے، پتہ نہیں 6 آدمی آئے ہوئے، تو خیر جی وہ پہنچتے جب خانقاہ پہ، حضرت کی خانقاہ کی عجیب اپنی ایک نظم تھی، ایک اصول تھے، اتنے بجے دروازہ بند ہو گیا تو سب بند ہو گیا، اب نہیں کھلنے والا، دروازہ بند خانقاہ کا۔ گھر جاتے ہیں، مناسب نہیں ہے، رات کا ٹائم ہے، حضرت آرام فرما رہے ہیں، گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا دے میں جا کے، شیخ ایسا بھی بندہ آیا 1:30 بجے 2 بجے کے ٹائم پہ دم کروانے کے لیے میرے پاس، مذاق کے علاوہ رات کے، کیا اچھا ایک ایمرجنسی ہوتی ہے نا، پھر سمجھ میں آتا ہے کوئی ایمرجنسی ہوگی، کوئی بات نہیں، مسلمان کے کام آتا ہے، آرام تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ کوئی کام بھی نہیں تھا، کوئی سمجھ میں بھی نہیں آیا اسٹوری کی کہ کیا بات بنی ہے اور کیا بات نہیں بنی ہے۔ وہ جہاں تک میرا ذہن کام کیا وہ یہ تھے، یہ وہ احباب تھے جو تقریباً رات کو جاگتے ہیں، رات صبح کے ٹائم پہ سونے والے تھے، تو اس نے اپنے اوپر مجھ کو بھی قیاس کیا کہ یہ بھی بیٹھا ہوگا، ترتیب بنائی ہوگی، تو کیا بیلی تو بجانی ہے، اللہ خیر ہوگی بابا، کوئی آیا دم کروانے کے لیے، بڑا ایمرجنسی ہوگی، اور جب دیکھی ترتیب تو بس یہ آج کل ضد کر رہا ہے، میں کہ اللہ کا بندہ شام کو لے آتا، آج کل ضد کر رہا ہے، ایک دن اور صحیح ضد کر لیتا، کون سی قیامت ایسی آ گئی تھی، ضد کر رہا ہے آج کل۔ تو حضرت نے، انہوں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، نہ خانقاہ کا دروازہ کھلوایا نہ ادھر۔ حضرت فرماتے چبوترا تھا، اتنے بڑے لوگ شیخ چبوترے کے اوپر لیٹ گئے، رات گزار لی وہیں، گویا چبوترا میں کیا کرا، اپنا تھڑا آیا یہ مسجد کا، اس پہ سو گئے، یہ بڑے آپ۔ حضرت جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو پہلے تو پہچانا نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، گمان بھی نہیں آ سکتا تھا، چوکیدار سے پتہ کیا یہ احباب کون ہیں، چبوترے پہ سو رہے ہیں، حضرت ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، اور لائٹ مائٹ ادھر کیوں ہو، یہ تو یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ کیسے آئے؟ زیارت کے لیے آئے ہیں۔ شیخ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آپس میں اختلاف ہے، اور آگے کی بات بتاؤں، یہ شیخ نے اس ملفوظات میں نہیں تھی، میں بیچ میں ایک ایڈ کر رہا ہوں۔ پاکستان جب بن رہا تھا، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بننے کے حق، نہ بننے کے حق میں تھے کہ نہ مسلمانوں کو مت توڑو کسی صورت میں بھی، پاکستان کے مسلمانوں کو ایک رہنے دو، 40 کروڑ ادھر ہے تو 20 کروڑ ادھر بھی ہے، یہ 60 کروڑ ہے، اگر توڑ دو گے تو یہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بننے کے حق میں تھے، نہیں مسلمانوں کو ایک آزاد ملک ملنا چاہیے جہاں سجدہ آسانی کے ساتھ، ان کا اس کا سیاسی اختلاف ہے، لیکن محبت کتنی ہے آپس کے اندر، کہ جی آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے، کہا کہ شرمندہ کر دیا، میرے غریب خانے کے اندر آ جاتے، چلو خانقاہ کے لیے نہیں کھٹکھٹایا، کہا آپ آرام فرما لیتے، ہم نے کہا چھوڑو رات گزار لیں گے اسی ترتیب پر۔ یہ دین ہے میرے محترم ساتھیوں، یہ سیکھنا ہے میں نے اپنے، یہ درگزر سیکھنا ہے، پیار محبت سیکھنی ہے، کسی نہ کسی ترتیب کے اوپر چیت جائے گا، کسی کا حق مار دو، حق پتہ ہے کیا ہے کیسے؟ چھوٹی سی بات کرتا ہوں، آپ یہاں سے جا رہے ہیں بھوئی روڈ پہ جا رہے ہیں، بھوئی روڈ کی اس سائڈ کی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ آگے قلعہ ابراہیم زئی سے آگے تک اس سائڈ کی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، اس سائڈ کی روڈ تھوڑی ٹھیک ہے، ابھی آپ یہاں سے جاتے ہو، کہاں سے جاتے ہو؟ تھوڑا ادھر سے جاتے ہو، اگر وہ والا بندہ جو یہاں سے آ رہا ہے اس کا حق ہے نا یہاں سے آنے کا، اگر میری وجہ سے اس کو رکنا بھی پڑ گیا تو میں نے گناہ کیا، تکلیف دے دی نا مسلمان کو، رکنا بھی پڑ گیا، کیونکہ آپ کی گاڑی پہنچے گی تو غریب کی گاڑی نکلے گی نا، اور نالے میں تو گاڑی لے جانے سے رہا، یہ بھی آپ نے تکلیف دیا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے اگر میں نہیں ہوں تو،
احساس رکھنا ہے ہر وقت، جب استظار ہوگا ہر وقت انشاءاللہ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خود کو بخود ذہن کہے گا یہ پوچھنے کی چیز ہے، یہ والی چیز بھی پوچھنے کی ہے، یہ بھی پریشان کر رہی ہے مجھ کو، یہ بھی پوچھنے کی ہے، یہاں سے انشاءاللہ اللہ اصلاح فرما دیں گے۔ خالی نماز روزے پہ مطمئن نہیں رہنا، نماز روزہ انہی چیزوں سے میرا انشاءاللہ نماز روزہ قیمتی بن جائے گا، انہی چیزوں سے جب میں حقوق کی ادائیگی کرنے لگ جاؤں گا۔ کافی ہے جی۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، نبی نے فرمایا تمہارے دونوں سوال فضول تھے کہ ان غریبوں کو بھی نکال دو تاکہ ہم امیر لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھا کرے گا، میں ان غریبوں کو نہیں نکالوں گا، یہ غریب تو عنقریب اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ ہاں جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو، تمہارا کیا تعلق ہے؟ غریب اپنی جگہ پہ بیٹھ کے علم سیکھے گا، تم میری جگہ پہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے علم سیکھنا؟ نہیں، یہ انانیت ہے جس کی وجہ سے تمہیں کیا نام ہے تمہارا مذہب اور تمہاری انانیت میرے قریب آنے نہیں دے رہی۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ زندگی رہی انشاءاللہ کل۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين۔